وہ تحریک انصاف جن کے رہنما 6 ماہ رہپوش تھے، ان پہ مقدمات تھے 12 14 اب باقاعدہ وہ اسمبلی میں آ رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن کا کمرہ ان کو مل گیا، سینٹ میں بھی ان کا کمرہ مل گیا، چیف منسٹر بھی وہ بن گئے، اور یہ تمام کام جو ہو رہے ہیں وہ تو بانی تحریک ان کی اجازت کے بغیر غالباً. ابھی میں کہہ رہا تھا کہ شاید عمر ایوب صاحب واسکٹ بھی پہنتے ہوں گے تو پوچھتے ہوں گے کہ آج واسکٹ پہنوں یا کوٹ پہنوں. ایسا ہی ہے نا کرمانی صاحب؟ تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ کیا یہ سمجھا جا رہا ہے فوج کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جو سوچ ان کی ہے وہ حکومت کی، شریف حکومت کی نہیں ہے، اور نہ وہ اس سمت میں کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اور السلام علیکم محترم بریلوی صاحب. دیکھیے، جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں پیغام کنوے کر دیا ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بات ہم سے کیوں کوئی کرنا چاہتا ہے ایک مخصوص جماعت، وہ جا کے سیاسی لوگوں سے بات کریں. ایک تو انہوں نے یہ بات کی. دوسرا انہوں نے سانحہ 9 مئی کے کرداروں کے بارے میں کہا کہ ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے، لیکن اس میں آلریڈی پرسوں 1 سال ہو جائے گا سانحہ 9 مئی کو. تو فوج نے جو اپنے اندر ان کے تو انہوں نے تھوڑی صفائی کی، لیکن ابھی تک سانحہ 9 مئی کے جو مبینہ مرکزی کردار ہیں یا فیسیلیٹیٹر ہیں یا جو جنہوں نے وہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے اس 9 مئی کا سانحہ کیا، وہ تو میں سمجھتا ہوں ان کو تو ابھی تک کوئی سزا نہیں دی جا سکی ہے، دینے میں عدالتیں ابھی تک نہیں کامیاب ہوئیں. اچھا، اسی دوران الیکشن ہو گئے 8 فروری کے، اور اس میں لوگوں کی ایک بڑی کثیر تعداد نے، چاہے کسی کو اچھا لگے جی برا، گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ لوگوں نے پی ٹی آئی بیک آزاد امیدواروں کو زیادہ تعداد میں ووٹ ڈالا ہے. اگر یہ تھیوری مان لی جائے کہ جی ان کو کم ووٹ پڑا ہے تو پھر ان کی آزاد سیٹیں کیسے زیادہ آ گئی، نمبر 1 تو یہ بڑی ایک مبہم سی بات ہے. اب صورتحال سے یہ ہے کہ دیکھیے پی ٹی آئی میں بھی بدقسمتی سے ایک عجیب سی اس وقت تتر بتر ہے جماعت. ایک رہنما کوئی بات کرتا ہے، دوسرا کوئی کرتا ہے، مطلب اس میں بھی ایک گروپنگ ہوئی ہے. اور جب مین لیڈرشپ جیل میں ہوتی ہے تو سیاسی جماعتوں میں اکثر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی ہے. اب دیکھیے نا، ایک طرف ان کے لوگ کہتے تھے ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں. شبلی فراز نے کہا، شہریار افریدی نے کہا کہ ہم صرف آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کرنا چاہیں گے. تو آج تو ڈی جی آئی ایس آئی نے وہ تو پتہ صاف کر دیا کہ بھئی کوئی آپ لوگوں سے ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہے، جو مجھے ان کی سمجھ آئی ہے. اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی جن لوگوں نے سانحہ 9 مئی کیا ہے اور ان کو آئین اور قانون کے دائرے میں سزا ملے گی. تو میں اس دیکھتا ہوں کہ اس کو میں ایسے بیان کروں گا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ایک حکومت میں ہے، یعنی وہ ایک سرکاری کہہ لیں اس کو، تو وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آتا ہے کہ ایک سرکاری ہے، دوسرا سرکاری بننا چاہتا ہے.